آج میں آپ کے سامنے قرآن حکیم کے قدیم ترین نسخوں کا تعارف پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ ایک معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لے رکھا ہے۔ اس کی حفاظت نہ صرف مسلمان کر رہے ہیں بلکہ غیر مسلم اپنی لائبریریز میں بھی اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ دنیا کے قدیم ترین قرآنی صفحات آج بھی لندن، جرمن، فرانس کی لائبریریز میں موجود ہیں، جن کی موجودگی میں کوئی بھی قرآن حکیم میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ یہی قرآن کا معجزہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ غیر مسلموں کی کن کن لائبریریز میں قدیم ترین قرآنی نسخے محفوظ ہیں، یہ نسخے کس دور کے ہیں اور یہ کس رسم الخط میں لکھے گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں ان کی تفصیلات آپ سے شیئر کروں، آپ سے درخواست ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے، بیل کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ اگلے آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی، اور اگر آپ اس ویڈیو پر کمنٹس دیں تو میری رہنمائی کا باعث ہوگا۔ قدیم قرآنی نسخوں کا تعارف کروانے سے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ قدیم نسخہ جات کو طرز تحریر کے اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک حجازی رسم الخط جو کہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور عرب کے خطہ حجاز کے گرد و نواح میں ظہور اسلام سے پہلے سے رائج تھا، اور دوسرا کوفی رسم الخط۔ یہ رسم الخط بھی قدیم رسم الخط ہے جو عراق کے شہر کوفہ میں پروان چڑھا۔ یہ رسم الخط بھی حجاز و کوفہ سمیت عرب کے دیگر علاقوں میں رائج تھا۔ کہا جاتا ہے کہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور مقدس میں مختلف بادشاہوں اور سرداروں کو جو خطوط لکھے وہ کوفی رسم الخط میں لکھے گئے تھے۔ دنیا کا سب سے قدیم ترین قرآن پاک کا 2 ورقی نسخہ برطانیہ کی برمنگھم یونیورسٹی کی لائبریری میں موجود ہے، جو جولائی 2015 میں اس وقت منظر عام پر آیا جب پی ایچ ڈی کرنے والے ایک طالب علم نے دوران تحقیق اسے دیکھا۔ پھر ماہرین نے اس نسخے کا ریڈیو کاربن ٹیسٹ کروایا۔ جب اس ٹیسٹ کا نتیجہ اور تحقیق سامنے آئی تو سب حیران رہ گئے۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ یہ نسخہ کم از کم 1370 سال پرانا ہے اور بھیڑ یا بکری کی کھال پر لکھا گیا ہے۔ مزید یہ کہ یہ نسخہ سن 568 عیسوی اور سن 645 عیسوی کے درمیان کا نسخہ ہے۔ اگر یہ دعویٰ درست ہے تو یہ نسخہ قدیم ترین قرآنی نسخہ ہے۔ یہ نسخہ مشرق وسطیٰ کی کتابوں اور دیگر دستاویز کے ساتھ تقریباً 1 صدی سے لائبریری میں موجود تھا اور کسی نے اس کی پہچان نہیں کی۔ یونیورسٹی کے ڈائریکٹر سوزن ویل کا کہنا ہے کہ تحقیق دانوں کو اندازہ ہی نہ تھا کہ یہ دستاویز اتنی قدیم ہوگی۔ اس نسخے کے 16 صفحات فرانس کی قومی لائبریری میں محفوظ ہیں۔ اس سے پہلے جرمن ماہرین نے 24 نومبر 2014 میں دعویٰ کیا تھا کہ جرمن ٹیوبینجن یونیورسٹی کی لائبریری میں قرآن پاک کے قدیم ترین نسخہ جات موجود ہیں، جو سن 649 عیسوی سے 675 کے دور کے ہیں، جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 20 سے 40 سال بعد کے ہیں اور کوفی خط میں لکھے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ دور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا اور کوفہ ان کا دارالحکومت تھا، جبکہ برمنگھم یونیورسٹی والے نسخے کا دور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ قرآن کا یہ نسخہ حجازی رسم الخط میں لکھا گیا ہے۔ یہ رسم الخط نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں رائج تھا، جس کے باعث اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ یہ قدیم ترین نسخہ ہے۔ پروفیسر تھامسن کا کہنا ہے کہ قرآن کو کتاب کی صورت میں 650 عیسوی میں مکمل کیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ کافی اعتماد سے کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کا جو حصہ اس چمڑے پر لکھا گیا ہے کہ وہ پیغمبر اسلام کے گزر جانے کی 2 دہائیوں کے بعد کا ہے۔ جو نسخہ برمنگھم یونیورسٹی کی لائبریری سے ملا ہے وہ موجودہ قرآن کے قریب تر ہے، جس سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی اور وہ ویسا ہی ہے جیسا کہ نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے اور آج غیر مسلم اس کی گواہی دے رہے ہیں اور اپنی لائبریریز میں ان کی حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ یہی قرآن کا معجزہ ہے۔ برمنگھم اور ٹیوبینجن یونیورسٹیز کے نسخوں کے بعد تیسرا قدیم ترین نسخہ خط صنعا کہلاتا ہے، جو خط حجازی میں لکھا گیا ہے۔ اس نسخے کے متعلق ماہرین کہتے ہیں کہ یہ 578 عیسوی سے 669 عیسوی کے دور کا ہے
1972 میں یمن کی جامع مسجد صنعاء کی مرمت کے دوران یہ نسخہ دریافت ہوا۔ یہ نسخہ چمڑے کی 2 تہوں پر لکھا گیا تھا۔ اس مسودے کے اوپر والی تہہ میں لکھی گئی تحریر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارکہ میں اکٹھے کیے جانے والے قرآن کے متن اور سورت کی ترتیب سے مکمل مماثلت رکھتی ہے۔ چوتھا قدیم ترین نسخہ کوڈیکس پیرسینو نسخہ کہلاتا ہے، جس کے 70 صفحات فرانس کی قومی لائبریری میں موجود ہیں، جبکہ اسی مسودے کے مزید 46 صفحات روس کی قومی لائبریری میں، 2 صفحات روم کی ویٹیکن لائبریری میں اور 1 صفحہ لندن کی خلیلی اسلامی کلیکشن میں موجود ہیں۔ یہ نسخہ 7ویں یا 8ویں صدی سے متعلق بتایا جاتا ہے۔ یہ نسخہ مصر کے شہر الفسطاط کی جامع مسجد عمرو بن العاص سے دریافت ہوا تھا۔ اسے خط حجازی میں لکھا گیا ہے۔ قرآن پاک کا 5واں نسخہ خطی ٹاپ کاپی نسخہ کہلاتا ہے، جو کہ 8ویں صدی عیسوی میں قرآن حکیم کے مشہور کلمی نسخوں میں سے ایک ہے۔ کیونکہ یہ استنبول کے ٹاپ کاپی میوزیم میں موجود ہے، اس لیے اسے مسودہ ٹاپ کاپی کہا جاتا ہے۔ اس سال 3 مارچ کو جب میں اس میوزیم میں گیا تو مجھے اس کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ یہ نسخہ خط کوفی میں تحریر کیا گیا ہے۔ 6 نسخے کو قرآنی کوفی سمرقند کے نام سے پکارا جاتا ہے، کیونکہ یہ ازبکستان کے شہر سمرقند کے 8 امام میوزیم میں موجود ہے۔ اس نسخے کو خاص احترام حاصل ہے کیونکہ یہ نسخہ ان 5 نایاب نسخوں میں سے ایک ہے جو بذات خود خلیفہ سوم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں 651 میں لکھوا کر دوسرے علاقوں کے گورنروں کو بھیجے تھے۔ البتہ اس پر محققین میں اختلافات موجود ہیں۔ ریڈیو کاربن ٹیسٹ سے 95% درستگی کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ یہ مسودہ 595 عیسوی سے 855 عیسوی کے درمیان تحریر کیا گیا۔ یہ مسودہ 378 صفحات پر مشتمل ہے، جس کے صفحات ازبکستان کے شہر تاشکند، قطر کے شہر دوحہ کے میوزیم آف اسلامک آرٹ، کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں واقع میٹروپولیٹن میوزیم آف آرٹ میں موجود ہیں۔ نیلا یا بلیو قرآن۔ نیلا یا بلیو قرآن کو دنیا کا 7واں قدیم ترین نسخہ خیال کیا جاتا ہے۔ خط کوفی میں لکھا گیا یہ نسخہ تیونس کے رقادہ شہر کے قومی میوزیم میں موجود ہے۔ اس نسخے کے 67 صفحات رقادہ ہی کے آرٹ گیلری میں اور 1 صفحہ کیلیفورنیا کی لاس اینجلس میوزیم میں موجود ہے۔ اس خوبصورت نسخے کی خاص بات یہ ہے کہ اسے 9ویں صدی عیسوی کے آخری اور 10ویں صدی عیسوی کے اوائل میں دلکش گہرے بنفشی رنگ کے چمڑے پر سونے اور چاندی کے پانی سے کوفی رسم الخط میں تحریر کیا گیا تھا، جو 600 صفحات پر مشتمل تھا۔ اس کے صفحات بھی دنیا کے مختلف اہم میوزیمز میں موجود ہیں۔ مذکورہ قدیم ترین قرآن کریم کے نسخوں کے علاوہ دنیا بھر کے میوزیمز، لائبریریز میں قدیم قرآنی مسودات موجود ہیں۔ ناظرین، مجھے یقین ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کے ایمان کو مزید تقویت ملی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق کس طرح غیر مسلموں سے قرآن حکیم کی حفاظت کا کام لے رہا ہے، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ قرآن حکیم کے معجزے کے متعلق اس ویڈیو کو نئی نسل تک پہنچانے کے لیے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔